بس میرے معزز و محترم، عید کا دن بالکل قریب ہے اور نمازوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہے، لیکن چھوٹے عید اور بڑے عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ایک نماز کی اور اضافہ ہوتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد یہ نماز آتی ہے، تو اس لیے لوگ ان کا طریقہ بھول جاتے ہیں کہ عید والے دن سنت اعمال کیا ہے، عید والے دن کیسے گزارنی چاہیے، اس میں نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کا طریقہ کیا ہے، عید الاضحیٰ والے دن قربانی کب کریں گے، قربانی کیسے کریں گے، قربانی کا گوشت کا کیا کریں گے، اپنے رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، کون سے اعمال ہے جو عید والے دن کرنا چاہیے، اس پر اجر ثواب ہمیں بہت ہی زیادہ ملے گا، اس لیے کہ ہم پابند ہیں اللہ رب العزت کے حکم کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے پابند ہیں، اس لیے جو ہمیں حکم ملا ہے ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق چلیں گے، تب ہم کامیاب ہیں، جو بھی اچھے سے اچھا عمل ہو لیکن اللہ کا حکم نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، تو وہ کیا ہے، ناکام ہے، اس لیے عید والے دن سب سے پہلے اور تو یہ کہ رات سے جلدی سونا چاہیے اور رات والی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، اور پھر صبح بھی جلدی اٹھنا چاہیے، صبح صادق سے پہلے اٹھنا چاہیے، اس طرح نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسی وقت کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ملے تو کرنی چاہیے، اور اس طرح فجر کی نماز بھی عید والے دن وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، جس نے عشاء کی نماز اور جس نے فجر کی نماز دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اعمال کے اعتبار سے ایسا ہے وہ اس نے پوری رات عبادت کی، دیکھو اللہ رب العزت اجر دینے پر آ جائے تو تھوڑے سے تھوڑے عمل پر پورے کا پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، بندہ جب عمل کرتا ہے تو ادھورا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جب اجر دینے پہ آتا ہے تو پورا کا پورا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کم از کم کچھ نہ کر سکے اسی 10 دنوں میں یا عید والی رات ہو کیا کرنا چاہیے کہ جس نے فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھی، فرض پڑھ لی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لی، سنت کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لے تو وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری رات عبادت کر لی، ایک روایت میں آتا ہے جس نے 2 راتیں زندہ کر دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، یہ 2 راتیں جس نے زندہ کر دی تو اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردے ہوں گے، اتنا بڑا اجر ثواب ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے 5 راتیں زندہ کر دی تو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، وہ کیا ہے، 8 ذوالحجہ کی رات ہے، 9 ذوالحجہ کی رات ہے، عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اور اس طرح 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان، تو ان 5 راتوں کو جس نے زندہ کر دی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور اس طرح عید کے صبح سب سے پہلے نہانا چاہیے، اور گھر میں جو صاف ستھرے بہترین سے بہترین کپڑے تو وہ پہننا چاہیے، بہتر تو یہ کہ عید کے لیے نئے کپڑے سلوا لے، اگر وہ موقع نہ ملا تو کیا کرنا چاہیے کہ بہترین سے بہترین کپڑا ہو تو وہ پہننا چاہیے، گھر میں خوشبو میسر ہو تو خوشبو بھی لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، اور اسی طرح کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ جانا چاہیے، عید الفطر میں تو سنت ہی ہے کہ کچھ کھائے پیے میٹھا چیز کھا کر عیدگاہ جانا چاہیے، لیکن عید الاضحیٰ میں بہترین یہی ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر عیدگاہ چلے جائے، اور ایک راستے سے جانا چاہیے دوسرے راستے سے واپس آنا چاہیے، سب سے پہلے جانا چاہیے کہ جا کر مسجد میں صف اول میں بیٹھے، اور راستے چلتے یہ تکبیرات
تشریق زور زور سے پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ زور زور سے پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس آخری 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان 23 نمازوں میں ہر مرد اور عورت پر تکبیرات تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد بلند آواز سے پڑھے گا، تو اس طرح راستے چلتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے، اور اسی 10 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بلند آواز سے مرد پر پڑھنا کیا واجب ہے، عورت پر ایسا۔ اور اس طرح پھر عید کے دن جا کر امام صاحب کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے جب بندہ عید قریب بیٹھتا ہے، کسی کو کندھے پلانگ کر بھی نہیں جانا چاہیے، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے بھی نہیں چاہیے۔ اور جا کر سب سے پہلے وہاں پر کیا ہے، عید کی نماز ہوگی۔ جمعے میں تو ترتیب یہ کہ پہلے خطبہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ترتیب یہ کہ سب سے پہلے کیا ہے، نماز ہے، نماز کے بعد خطبہ ہے، اور خطبہ سننا کیا ہے، یہ سب لوگوں پر کیا ہے، یہ واجب ہے۔ خطبہ سننے بغیر نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ خطبہ سننا چاہیے۔ عید کا نماز کا طریقہ کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ طریقہ بھول چکے ہوتے، اس لیے کہ نماز سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی، اس کے 2 رکعت ہے، وہ دونوں رکعت واجب ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الاضحیٰ کی، زائد 6 تکبیروں کے، اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریفہ کی طرف، اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہنا چاہیے۔ جب امام صاحب کہتے اللہ اکبر تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا چاہیے۔ پھر دوبارہ امام صاحب کہے کہ اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا چاہیے۔ اور تیسری بار جب کہے اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھنا چاہیے۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا، پھر رکوع میں جائے گا، رکوع کرنے کے بعد سجدہ کرنے کے بعد دوسرے رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا تو دوسرے رکعت امام صاحب سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد قرات کرے گا۔ قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہاں پر 3 زائد تکبیرات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، تو مقتدیوں کو بھی اس کے اقتداء کرنا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا چاہیے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا چاہیے، پھر تیسری بار دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا چاہیے، اور چوتھی بار جب امام صاحب اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد رکوع میں جانے چاہیے۔ رکوع کر دیا، سجدہ کر دیا، اس کے بعد قاعدہ کر دیا، آپ کے دونوں رکعت وہ مکمل ہو گئے، دونوں رکعت کیا ہو گئے، یہ مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، سلام کے بعد کیا ہے، دعا کرے۔ دعا کرنے کے بعد بعض لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے، معانقہ کرتا ہے، خوشی کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن مسجد کے آداب کو خیال رکھتے ہوئے، تاکہ ہم سے ایسا فعل صادر نہ ہو کہ مسجد کے آداب کے مخالف ہو، ہمارے عمل کو ضائع کرنے والا ہو، تو مسجد سے نکل ایک دوسرے سے معانقہ کرے یا سلام کرے، اچھی بات ہے، لیکن لازم بھی نہیں سمجھنا چاہیے، جس نے سلام نہیں کیا تو ایسے اس کو کوئی گناہگار بھی نہیں۔ اور اس کے بعد جا کر سب سے پہلے جو قربانی کا جانور ہے اس کو کھلا پلا کر اس کے سامنے نہ ہو تو چوری کو تیز کرے، اور پھر اس کو کیا تیز چوری سے کیا کرے، قبلہ کی طرف اس کو لٹا کر، اور پھر دعا مانگے کہ اللہ آپ قبول کر دے مجھ سے جیسے آپ نے قبول کر دیا اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام، اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے جیسے آپ نے قبول کر دیا، یا اللہ مجھ سے بھی قبول فرما دیجیے۔
اس کے بعد قربانی کو کرنے کے بعد گوشت کو 3 حصے کرے، ایک حصہ غربا پہ تقسیم کرے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، اور ایک حصہ کیا کرے اپنے بال بچوں کے لیے رکھے۔ تو عید والے دن ایسے بھی نہیں ہے کہ اس لیے باقی چھٹیوں میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن عید والے دن ایک نماز بڑھ جاتی ہے، اور عید کے دن نماز نہ پڑھنا یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ اس لیے آپ نے جو عمل کر دیا اللہ رب العزت اجر پہ آنے آ گیا، ابھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگ یہی بہانہ کہہ کر عید کی نماز چھوڑ دیتا ہے کہ ہم تو جو جمعے کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم تو جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، تو عید کی نماز کے لیے کیا ہو جائے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے، بڑی بدقسمتی ہے جو عید کی نماز کے چھوٹے سے چھوٹے بہانے پر کیا کرے چھوڑ دے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میری کبریائی کی قسم، فرشتوں کے سامنے 3 قسم کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام امتوں کو معاف کر دیا، اور جب تک یہ میرے خیال کرتے رہیں گے تو قیامت والے دن میں ان کو کفار کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ اور فرشتے جب یہ اجر و ثواب کو دیکھ کر تو افسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں نے تو اعتراض کیا تھا کہ ان کو مت بنانا۔ اللہ رب العزت نے جب ان سے مشورہ کیا کہ میں نے اپنے خلیفہ اور نائب کو بنانا ہے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اعتراض کیا تھا۔ ابھی جب ان کو اجر و ثواب کو دے کر تو وہ کیا فخر کرتے ہیں۔ تو اس طرح عید کی نماز پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ بہترین عمل قربانی والے دن کیا ہے؟ اپنے جانور کو قربانی کے لیے کیا پیش کرنا ہے۔ تو اسی طرح اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے وقت کو اللہ رب العزت کے دین پہ لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا دین ہی بہت ہی عزیز ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔